2016 میں انڈیا کے وزیر اعظم کا بیان آتا ہے کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں تیسری جنگ عظیم کبھی وقوع پذیر ہوئی تو اس کا بنیادی سبب پانی کے ذخائر کا کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ دنیا میں قدرتی پانی کے ذخائر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی کے بڑھنے کے ساتھ پانی کے استعمال میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کوفی عنان کے مطابق صاف پانی تک رسائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سننے میں تو یہ نعرہ بہت دلکش ہے کہ ہر انسان کو صاف پانی میسر ہونا چاہیے، لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ عملی طور پر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہر شخص کو صاف پانی مہیا کیا جائے؟ ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی، جہاں دونوں ریاستوں کے قیام کے وقت سے ہی پانی کے ذخائر پر کنٹرول کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے حصے میں جتنے بھی دریا آئے ان کے ہیڈ ورکس انڈیا میں تھے۔ چونکہ پہلے دونوں ممالک ایک ساتھ تھے تو نہری نظام بھی مشترکہ تھا، مگر علیحدگی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پانی کی منصفانہ تقسیم کا تھا۔ ورلڈ بینک نے 1960 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا، جس کے مطابق بیاس، راوی اور ستلج کا کنٹرول انڈیا کے ہاتھ میں دیا گیا، جبکہ انڈس، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں پر ڈیم کی تعمیر شروع کر دی، یعنی کہ پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ دریائے جہلم پر تلبل پروجیکٹ شروع کر دیا گیا اور دریائے جہلم کو موڑنے کی تیاری کر لی گئی۔ حسن عسکری رضوی کے مطابق پانی کے معاہدے میں آنے والی کوئی بھی تبدیلی پاکستان کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہے۔ کشمیر میں دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کے خلاف پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کو پانی کے ذخائر میں سنگین کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے انٹرنیشنل کورٹ میں ہم اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے نہ لڑ سکے اور انڈیا کو ڈیم کی تعمیر کی اجازت مل گئی۔ ایک طرف انڈیا سندھ طاس معاہدے پر ہر سال اپنے طالب علموں کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے اور اس معاہدے کی ایک ایک شق کے لیے طلباء تیار کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا فرسودہ نظام ہے، جہاں کم پڑھے لکھے وزراء سندھ طاس جیسے انتہائی نازک مسئلے پر بحث کے لیے انٹرنیشنل فورمز پر بھیجے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا انٹرنیشنل فورمز پر ہر جگہ فتح سے ہمکنار ہو رہا ہے، جبکہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں پانی کا حصول شاید شامل ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس جانب کوئی توجہ نہیں جاتی۔